اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا وسندنا وحبیبنا محمد وعلی آل سیدنا وسندنا وحبیبنا محمد وبارک وسلم۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی قرب الہی کا بہت خوبصورت ذریعہ ہے۔ قربانی کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب پہنچنا، قرب الہی کو پانا، یہ قربانی کا بنیادی فلسفہ اور بنیادی مقصد ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں قربانی کی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں خواب میں حکم دیا کہ اپنے لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کر دیں۔ ذرا چشم تصور میں سوچیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ، پھر جب ان کے ہاں جناب اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خلیل کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنی زوجہ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ اور اپنے شہزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لک و دک صحرا میں چھوڑنا ہے۔ اب یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہو رہا ہے۔ ایک وقت ایسا ہوا کہ جناب جبریل امین نے عرض کی کہ باری تعالیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آزمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اجازت دے دی، وہ انسانی روپ میں آتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ایک وسیع و عریض ریوڑ کو چرا رہے ہیں۔ بعض اہل علم نے لکھا کہ کم از کم اس میں 100 جانور تھے، 100 بکریاں اس میں موجود تھیں۔ جناب جبریل امین تشریف لاتے ہیں انسانی شکل میں اور اللہ سبحانہ و تعالی کا نام جپتے ہیں، اللہ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے مولا کا نام سنتے ہیں تو مچل اٹھتے ہیں، تڑپ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں اے اجنبی، تو نے میرے مولا کا نام لیا ہے، ایک بار پھر تو میرے مولا کا نام لے۔ فرشتہ انسانی شکل میں ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام سے وہ پوچھتے ہیں پہلے تو میں نے اپنی مرضی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیا تھا، اب آپ بتائیں آپ کے کہنے پر اگر رب تعالیٰ کا نام لوں تو آپ کیا دیں گے؟ کہا یہ وسیع و عریض ریوڑ دیکھ رہا ہے، کہا کہ میرے رب کا نام تو لو، مجھے میرے رب کا نام سناؤ، پھر اس طرح سے میرے مولا کو پکارو، میرے رب کو پکارو۔ آدھا ریوڑ آپ کا ہوا،
جناب جبریل امین انسانی شکل میں ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام پھر مچل جاتے ہیں، کہتے ہیں ایک بار پھر نام لے۔ کہا اب کیا دو گے؟ کہا سارا ریوڑ تمہارا ہوا۔ وہ پھر رب کا نام لیتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پر مچل اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بار پھر تو میرے رب کا اسی طرح سے نام لے لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب تو آپ کے پاس کچھ رہا نہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اسے کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ یہ ریوڑ تیرا ہے، تو اب اس کا مالک ہو گیا، اس کی خدمت کرنے والا بھی تو کچھ چاہیے نا، اسے چرانے والا بھی تو کچھ چاہیے نا۔ اب میں خادم بن کر، خدمت گار بن کر، اب میں اس ریوڑ کو تیرے لیے چرایا کروں گا، ایک بار تو پھر سے میرے رب کا نام تو جب۔ تب جبریل امین تعارف کراتے ہیں کہ میں انسانی روپ میں آیا تھا، امتحان لینا مقصود تھا، آزمائش مقصود تھی۔ آپ واقعتاً اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے نام پر سارا مال قربان کر دیا ہے، اور اپنے آپ کو بھی یہ امتحان ہو رہا ہے، یہ رب کا قرب۔ اب مال بھی اللہ کی راہ میں دے دیا۔ نمرود نے آگ جلائی، آگ کے شعلے آسمان سے بات کرنے لگے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جانے لگا۔ جبریل امین آ کر عرض کرتے ہیں حکم ہو تو میں اس آگ کو بجھا دوں؟ کہا خود آئے ہو یا رب نے بھیجا ہے؟ کہا خود آیا ہوں۔ کہا کہ جس کی خاطر جا رہا ہوں آگ میں، وہ بھی تو دیکھ رہا ہے، جو اسے منظور ہے وہی مجھے منظور ہے، میں تو اس کی خوشنودی اور رضا کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ کے انگارے جناب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر یوں تھے جیسے گلابوں سے کھل رہے۔ آگ گلزار بن گئی۔ زوجہ محترمہ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ اور بچے کی جب محبت غالب آئی جناب اسماعیل علیہ السلام کی، تو کہا کہ اسے لک و دک صحرا میں، اب یہ امتحان تھا۔ اللہ کی محبت کے آگے کوئی چیز نہیں، اللہ کی رضا کے آگے کوئی چیز نہیں، اللہ کی خوشنودی کے آگے کوئی چیز نہیں، بس یہی مقصود ہے، یہی مطلوب ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ کو بھی، جناب اسماعیل علیہ السلام کو بھی چھوڑ دیا۔ اس امتحان میں بھی سرخرو ہوئے، اور پھر خواب دیکھ رہے ہیں، اور اس خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہو، اللہ کی بارگاہ میں قربان کر رہا ہو۔ تو بیٹے سے شیئر کرتے ہیں جناب اسماعیل علیہ السلام سے، بیٹے میں نے ایسے خواب دیکھا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں بابا جان آپ نے جو خواب دیکھا ہے آپ اس پر عمل کیجیے، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب اپنے چہیتے بیٹے کو اللہ کی راہ میں لٹایا ہوا ہے، اور اس کی گردن پر اللہ کی رضا کے لیے چھری کو پھیل رہے ہیں۔ بس امتحان تھا نا، تو امتحان میں پورے اترے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کو نکال لیا گیا، جنت سے جانور کو لا کر جناب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام آنکھوں سے پٹی ہٹاتے ہیں تو سامنے کیا دیکھتے ہیں کہ جانور آیا ہو۔ اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے اندر پورا قربانی کا فلسفہ چھپا۔ قرآن مجید میں سورہ صافات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے اس امتحان کا ذکر فرمایا ہے، جناب اسماعیل علیہ السلام کے اس امتحان کا ذکر فرمایا ہے، اور وہاں بہت سارے پہلو ابھرتے ہیں۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کی سعادت مندی کا تذکرہ ہے،
والد گرامی قدر جناب ابراہیم علیہ السلام کی تربیت کا اشارہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی کیسی تربیت ہوگی کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کے سامنے جب ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کو ذبح کرنا ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نافرمانی نہیں ہے، بیٹا والد کے سامنے یوں عرض گزار ہو رہا ہے، لہجہ تھما ہوا ہے، لہجہ دھیما ہے، نگاہیں خم ہیں، پلکیں جھکی ہوئی ہیں، مگر رب کی بارگاہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ والد قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اور بیٹا قربان ہونے کو تیار ہے۔ یہ آج کی نوجوان نسل کے لیے اس میں بڑا میسج چھپا ہوا ہے۔ والدین کے لیے میسج چھپا ہوا ہے کہ ابراہیمی فکر اختیار کیجیے، والدین کے لیے میسج چھپا ہوا ہے کہ ابراہیمی تربیت اختیار کیجیے، والدین کے لیے میسج چھپا ہوا ہے کہ ابراہیمی طرز اختیار کیجیے، والدین کے لیے میسج چھپا ہوا ہے کہ ابراہیمی انداز اختیار کیجیے۔ اگر والد ہیں تو جناب ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ سامنے رکھے، اگر والدہ ہیں تو سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کا اسوہ سامنے رکھے، اور اگر اولاد ہیں تو پھر جناب اسماعیل علیہ السلام کا اسوہ سامنے رکھیں۔ بیٹا ہے تو پھر اپنے آپ کو جناب اسماعیل علیہ السلام کے ڈھب پر لائے نا۔ ابراہیم علیہ السلام جب کہتے ہیں کہ میرے رب کا حکم ہے کہ تجھے اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دوں، تو بیٹا آگے تیار ہے کہ بابا ایک جان کیا جتنی جانیں ہوتی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، حاضر ہیں، حاضر۔ بہت دلچسپ نقطہ ہے قرآن مجید میں سورہ صافات میں، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس واقعے کا تذکرہ فرمایا، یک بارگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر کرتے کرتے جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا تو بس لٹانے کی بات کر کے یک بارگی گفتگو کا رخ موڑ دیا، کہا کہ ہم نے ابراہیم کو آواز دی کہ تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا ہے، درمیان میں نہ چھری چلانے کی بات کی، نہ جنت کے جانور آنے کی بات کی، قرآن میں اس کا ذکر ہی نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہاں فلسفہ قربانی بیان ہوا ہے۔ سورہ صافات میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، فلما اسلم وتلہ للجبین، فلما اسلم، پس ان دونوں نے، جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام نے رضائے الہی کے سامنے اپنے آپ کو خم کر دیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے سامنے خود کو جھکا دیا۔ بس پہلا قربانی کا فلسفہ یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو خم کر دو، اللہ کے سامنے جھکا دو۔ ادھر بندہ اللہ کے سامنے جھکے، خود بھی جھکے، اپنی فیملی کو بھی جھکائے، خود بھی جھکے، اپنے ماتحتوں کو بھی جھکائے، خود بھی جھکے، اپنی رعایا کو بھی جھکائے۔ جو جس مقام پر ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھک جائے، جھک جائے، جھک جائے، اور ایسے جھکے کہ رب راضی ہو جائے، اور ایسا راضی ہو کہ آواز آ جائے، فلما اسلم، فلما اسلم، بس وہ جھک گئے اللہ کی رضا کے سامنے، اللہ کی خوشنودی کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے۔ پہلا فلسفہ قربانی کا یہاں سے سمجھ آیا۔ مقصد قربانی یہ ہے کہ سنت تو یوں ادا ہوگی کہ جب جانور کو مخصوص ایام میں مخصوص شرائط کے ساتھ ذبح کرو گے، مگر یہ ادھر سنت ادا ہو رہی ہوگی اور اس کا مقصد تب ادا ہوگا قربانی کا جب اپنے آپ کو رب کے سامنے سرنڈر کر دو گے۔ رب کے سامنے سرنڈر کرنے کا نام، رب کے سامنے خود کو خم کر دینے کا نام،
دل کو بھی خم کر دینے کا نام، ذہن کو بھی خم کر دینے کا نام، نگاہ کو بھی خم کر دینے کا نام، سوچ کو بھی خم کرنے کا نام۔ قربانی معمولی چیز نہیں ہے۔ جب بندہ اللہ کا قرب چاہتا ہے تو پھر بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کا قرب چاہتا ہے تو خواہشوں کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کا قرب چاہتا ہے تو مال کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کا قرب چاہتا ہے اپنے نظریے قربان کرنے پڑتے ہیں۔ اگر اللہ کا قرب چاہتا ہے تو پھر شیطانی وسوسوں سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، اور رب کے قریب ہونے کے لیے، اس کی رضا کے لیے اپنی جان بھی دینا پڑ جائے تو پھر جان کو بھی قربان کر ڈالتا ہے۔ فلما، پھر فرمایا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے اسے، یعنی کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دی، کیا کلمات ہیں، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ اب یہاں آ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے یہ ذکر نہیں فرمایا کہ اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری کو چلایا، نہیں، فرمایا کہ وہ دونوں اللہ کی رضا کے سامنے جھک گئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ بس اتنا تھا، ادھر لٹانے کی دیر تھی، ادھر قرآن کہتا ہے وَنَادَيْنَاهُ يَا ابراہیم۔ اللہ فرما رہے ہیں بس ہم نے اسے ندا دی، اے ابراہیم، قد صدقت رویا، اِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ہم نے انہیں ندا دی، اے ابراہیم، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، آپ نے اپنے رویا کو سچا کر دکھایا ہے۔ یہ کہہ کر رب تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک ہم محسنوں کو ایسے ہی صلہ دیا کرتے ہیں، جب وہ باب محبت میں پورا اترتے ہیں تو ہم انہیں مقام خلت عطا کرتے ہیں، خلیل بنا دیتے ہیں۔ تو یہاں سنت ادا کرنا جناب ابراہیم علیہ السلام کی، کہ جانور کو ذبح کرنا، اس کا تذکرہ یہاں ہے ہی نہیں۔ خواب کو پورا کرنا، اللہ کے حکم کو پورا کرنا، حکم تھا نا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو پیش کرو، اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو، اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کرو۔ محبت دیکھنا تھی کہ بحیثیت والد کے اور بحیثیت بیٹے کے، والد کا دل جب بیٹے کی طرف کھنچنے لگا تو رب دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ بیٹے کی طرف جاتا ہے یا ہماری طرف آتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا، مولا تو ہی تو ہے، جو تو چاہے وہ میں چاہوں، جو تیرا حکم وہی میری تعمیر۔ اور یہاں سے قرآن نے سمجھا دیا، قربانی کا فلسفہ سمجھا دیا کہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اسے تسلیم کر لو، اسے مان لو، اور اپنی پیشانیوں کو رب کے سامنے رکھ لو۔ یہی نقطہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ حبیب فرما دیجیے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے۔ جب زندگی اور موت ہی اس کے لیے ہے تو پھر بندگی اس کے لیے کیوں نہ ہو؟ سچ بات یہ ہے کہ ہم یہ کہہ تو دیتے ہیں، جب پوچھا جائے نا کون ہیں آپ، تو بندہ پھر یوں جواب دیتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ۔ ہم کہتے تو ہیں کہ اللہ کے بندے ہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، مگر اللہ ہماری زندگیوں میں ہے یا نہیں، یہ سوال سوچنے ہیں۔ ہم قربانی کو تو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، مگر یہ تو دیکھیں کہ جب ہم قربانی دینے کے لیے آئے ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام
کی سیرت ہمارے اندر ہے کہ نہیں، جناب اسماعیل علیہ السلام کی سیرت ہمارے اندر ہے کہ نہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب یہ سنت ہے کہ کیا حضور علیہ السلام کا اسوہ ہم میں ہے کہ نہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کے بندے ہیں تو پھر اللہ کا بندہ تو اللہ کی بندگی کیا کرتا ہے، ہم میں بندگی نہ ہو، نیری شرمندگی ہو، اور پھر ہم یہ کہتے رہیں کہ اللہ کے بندے ہیں۔ اس لیے قربانی کو نہر بھی کہا گیا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی، بس آپ نماز ادا کیجئے اور قربانی کیجئے، یقیناً آپ کا دشمن بے نام و نشان ہے، ابتر ہے۔ ونہر، نہر کیجئے، اونٹ کھڑا ہو تو اسے نیزہ مار کر جب قربان کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں خون اس کے گردن سے نکلتا ہے، یہ میسج ہے کہ خون حرام ہے اور جانور کا گوشت حلال ہے۔ تو اس جانور میں سے جب خون نکلتا ہے تو یہ نہر ہو رہا ہے، یعنی حرام کو باہر نکالنا۔ تو قربانی کا فلسفہ سمجھ میں آ گیا کہ بندہ اپنے اندر سے حرام کو باہر نکال دے، جھوٹ حرام ہے اسے اپنے اندر سے باہر نکالے، غیبت حرام ہے اسے اپنے اندر سے باہر نکالے، چغلی حرام ہے اسے اپنے اندر سے باہر نکالے، شراب حرام ہے اسے اپنے اندر سے باہر نکالے، سود حرام ہے اسے اپنے اندر سے باہر نکالے، رشوت حرام ہے اسے اپنے اندر سے باہر نکالے، چوری حرام ہے اسے اپنے اندر سے باہر نکالے۔ اگر قربانی پیش کرنی ہے تو پھر قربانی دے نا، ان چیزوں کی قربانی دے۔ یہ جو نفسانی خواہشات ہے اس کی قربانی دے، شیطانی خواہشات ہیں ان کی قربانی دے، اسے اپنے اندر سے باہر نکالیں، اندر حلال کو رہنے دے اور حرام کو باہر نکال دے، یہ قربانی کا فلسفہ ہے۔ تیسرا نقطہ یہاں، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم قربانی کرتے ہو تو یہ گوشت اور خون اللہ تک نہیں پہنچتا۔ کیا پہنچتا ہے؟ فرمایا کہ یہ جو تقویٰ ہے یہ پہنچتا ہے۔ اب یہ تقویٰ مقصود ہے، دل کا خالص ہونا، دل کا کھرا ہونا، نیت کا کھرا ہونا، نیت کا خالص ہونا، یہ مقصد قربانی ہے۔ بکرا ہے، دمبا ہے، چھترا ہے، یہ ایک بندے کے لیے، گائے ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، اس میں 7 حصے دار ہو سکتے ہیں۔ بکرے کے لیے، بھیڑ کے لیے، گھٹے کے لیے اس کی عمر 1 سال، 1 سال کا مکمل ہو جائے، دوسرا شروع ہونے لگے، اب قربانی کر سکتے ہیں۔ گائے، بیل، اس کے لیے عمر 2 سال، 2 سال کمپلیٹ ہو جائیں، تیسرا شروع ہونے لگے، اب آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اونٹ یا اونٹنی، اس کے لیے عمر 5 سال، 5 سال کمپلیٹ ہو گئے، چھٹا سٹارٹ ہونے لگے، اب آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ مگر یہ جو قربانی کے لیے آپ جانور پیش کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ حرام کی کمائی سے کمائے ہوئے ہوں۔ حرام کی کمائی سے قربانی کے جانور اگر خریدے ہیں اور قربانی کر رہے ہیں تو بظاہر تو آپ قربانی دے رہے ہیں، حرام کے مال سے کی گئی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ تو بتائیں، وہ مقصود تو ختم ہو گیا نا، جو اللہ کا قرب تھا، مقصود تو ختم ہو گیا، جو تقویٰ چاہیے تھا، مقصود تو ختم ہو گیا، نیت کی خالصیت وہ تو ختم ہو گئی، کیونکہ پیچھے حرام ہے۔ ادھر آپ سود لیتے رہیں، ادھر آپ رشوت لیتے رہیں، ادھر آپ چوری کرتے رہیں، ادھر شرابوں کی کمائی آپ کے پاس ہو، جوئے کی کمائی آپ کے پاس ہو، زنا کی کمائی آپ کے پاس ہو، حرام کی کمائی آپ کے پاس ہو، اور اس حرام سے پھر آپ جانور لے لیں، قربانی کرنے لگیں، تو یہ قبول ہونے والا معاملہ نہیں ہے۔ دوسری بات ہے کہ اس جانور میں جو بڑے ہیں، جیسے
گائے ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، اس میں 7 حصے دار ہیں، ان 7 میں سے ایک بندے کی بھی نیت خالص نہیں ہے نا، ایک بندے نے اگر یہ نیت کر لی کہ میں تو گوشت کھاؤں گا تو باقی 6 کو بھی لے ڈوبے گا، کیونکہ نیت کا خالص ہونا اور سب کی نیت کا خالص ہونا، ایک بندے کا بھی عقیدہ بگڑا ہوا ہے اور 6 کا ٹھیک ہے تو وہ پچھلے 6 کو بھی ساتھ لے ڈوبے گا، کسی کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ریاکاری اس کے دل دماغ میں چل رہی ہے، دکھلاوا چل رہا ہے، لوگوں کو دکھانا مقصود ہے، مطلوب ہے، تو بس پھر سمجھ لیں کہ اگر آپ نے دکھلاوے کے لیے قربانی کی ہے، ایک کی نیت صرف ریاکاری کی ہے، تو ساروں کی قربانی ضائع ہوگی، سب کی قربانی۔ تو اس نقطے کو ذہن نشین رکھیے گا کہ بنیادی طور پر نیت کا خالص ہونا، سب کی نیت کا ایک ہونا، عقیدہ درست ہو، اللہ کو وحدہ لا شریک مانے، عقیدہ درست ہو، حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری پیغمبر مانے، اللہ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کرنے والا ہو، اہل بیت اطہار سے عشق کرنے والا ہو، صحابہ کرام کا ادب کرنے والا ہو، بس یہ عقیدے کی خالصیت، نیت کی خالصیت، دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، گوشت کھانے کے لیے نہ ہو، خالصتاً 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 سب کا ایک ہی تصور، ایک ہی نیت، کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا، میں خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ قربانی پیش کر رہا ہوں کہ مالک میرا اسے قبول فرما۔ اخلاص نقطہ کمال کو پہنچا ہوا۔ مجھے یہاں 2 باتیں یاد آ گئی۔ جناب جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں جب میں طالب علمی کے زمانے میں تھا، میرے استاد محترم نے کہا تمہارے بال بڑے بڑھ گئے ہیں، جاؤ انہیں کٹا کر آؤ۔ میں حجام کے پاس آیا، نائی کی دکان پر پہنچا، میری جیب میں پیسے نہیں تھے، وہ لوگوں کے بال کاٹ رہا تھا، میں نے اسے کہا، حجام سے کہا کہ اللہ کے نام پر میرے بال تو کاٹ دو۔ وہ جس کے بال کاٹ رہا تھا نا، اس نے اس کے بال کاٹنے فوراً چھوڑ دیے، میری طرف متوجہ ہوا اور مجھے بٹھایا، میرے سر کو چوما، میرے بال کاٹنے لگا، رونے لگا، کہنے لگا کہ اپنے لیے تو میں روزانہ یہ کام کرتا ہوں، پیسہ کمانے کے لیے تو روزانہ یہ کام کرتا ہوں، بال کاٹتا ہوں، آج کوئی آیا ہے اور اس نے کہا کہ خدا کے لیے میرے بال کاٹ دو، اللہ کے لیے میرے بال کاٹ دو، تو جب اللہ کے لیے کوئی آیا ہے تو اپنا کام چھوڑ دیتا ہوں، پہلے اللہ کا کام کرتا ہوں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا نا اخلاص کیا ہے، تو انہوں نے کہا میں نے ایک حجام سے سیکھا، خلوص کیا ہوتا ہے، خالص پن کیا ہوتا ہے، میں نے ایک حجام سے، ایک نئی سے سیکھا۔ اچھا، اب اس نے کٹنگ کر دی۔ جناب جنید بغدادی کہتے ہیں کہ میں وہاں سے آ گیا، بال تو کٹوا لیے، میں نے کہا کہ کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے جب کچھ عطا کرے گا تو میں ضرور اس کی خدمت کروں گا۔ وقت گزر گیا، آپ معروف ہو گئے، مشہور ہو گئے، کہ اتنے بڑے عالم، سکالر، صوفی، ولی اللہ، جب اللہ نے انہیں مال و زر دیا تو ایک دن پھر اس حجام کے پاس آ گئے، اس نئی کے پاس آ گئے، اسے اپنا تعارف کرایا، اس نے کہا میں نے آپ کو پہچان لیا، تو انہیں رقم دینے لگے، تو اس نے وہ رقم واپس کر دی، اور حجام کہنے لگا، وہ نئی کہنے لگا کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جنید آپ اتنے بڑے صوفی ہو گئے ہیں، اتنے بڑے عالم ہو گئے ہیں، اتنے معروف ہو گئے ہیں، دنیا آپ کو ولی اللہ کہتی ہے، اور آپ کو ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے مخلوق سے اس کا معاوضہ نہیں لیا جاتا۔ یہ ہے اخلاص، کہ جب آپ نے خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی کام کیا ہے تو پھر مخلوق سے
اس کے معاوضے کی توقع نہ رکھیں، مخلوق سے کسی قسم کے معاملے کی کہ میرا یہ کام ہو جائے، یہ ہو جائے، مجھے یہ مل جائے، یہ مل جائے، اس کی توقع نہ رکھیں، ساری توقعات اللہ سے منسوب کر لیں، توکل علی اللہ کی کیفیت پر آ جائیں، ہر چیز اللہ سے چاہیں کہ میرا کام میرا مالک بنائے گا، اتنا خالص ہو جائے اور اتنے خلوص کے ساتھ ہر چیز کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے، مال کو بھی، اولاد کو بھی، حتیٰ کہ جان کو بھی اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ قربانی کا بنیادی فلسفہ، اس کے کچھ نکات، قربانی کے مقاصد، اس کے کچھ نکات میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ محترم عبد الرحمن فریدی صاحب نے یاد دلایا ہے کہ نماز عید الاضحیٰ کا طریقہ بھی بتا دیں۔ بہت آسان طریقہ ہے، 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ بمائے 6 تکبیر واجب ہے۔ احناف کے ہاں 6 تکبیریں واجب ہیں، اگرچہ دیگر ائمہ کے ہاں احادیث مبارکہ کی روشنی میں زیادہ تکبیرات کہی جاتی ہیں، حنابلہ کے ہاں، شوافے کے ہاں، مالکیہ کے ہاں، لیکن چونکہ یہاں سب سے زیادہ حنفی فقہ کو فالو کرنے والے ہیں، تو 2 رکعت نماز عید بمائے 6 تکبیر واجب۔ اب اس کا طریقہ کار بالکل سمپل ہے کہ پہلی رکعت میں امام صاحب پہلے تکبیر تحریمہ کہیں گے، پھر اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہ پڑھیں گے، جب سبحانک اللہ پڑھ لیں گے تو پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کھول دیں گے، پھر دوسری بار ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہیں گے، پھر ہاتھ کو کھول دیں گے، پھر تیسری بار اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو باندھ لیں گے۔ اب قرات ہوگی، سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، قرآن مجید کے کچھ حصے کی تلاوت کی جائے گی، اس کے بعد رکوع ہوگا، پھر اس کے بعد قوما، پھر پہلا سجدہ، پھر جلسہ، پھر دوسرا سجدہ، اور پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے امام صاحب کھڑے ہو جائیں گے، اور کھڑے ہوتے ساتھ ہی سورہ فاتحہ اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کریں گے۔ جب تلاوت ہو جائے گی دوسری رکعت میں تو اس کے بعد امام صاحب کانوں تک ہاتھ کو بلند کریں گے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو کھول دیں گے، پھر دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کھول دیں گے، پھر تیسری بار اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کھول دیں گے۔ اب چوتھی تکبیر انتقالی ہوگی، یعنی وہ منتقل ہوں گے، چوتھی تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے وہ رکوع میں شفٹ ہو جائیں گے، پھر باقی نماز کو کمپلیٹ کریں گے۔ میں اسے دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد امام صاحب ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو کھول دیں گے، پھر دوسری بار ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کھول دیں گے، تیسری بار اللہ اکبر کہیں گے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے، اور پھر اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھوں کو باندھ لیں گے، سورہ فاتحہ اور پھر اس کے بعد تلاوت، رکوع اور سجود، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پہلے تلاوت قرات ہوگی، سورہ فاتحہ اور اس کے بعد تلاوت، پھر رکوع جانے سے پہلے 3 بار اللہ اکبر کہیں گے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے، اور چوتھی بار اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ یہ سادہ سمپل سا طریقہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قربانی کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قربانی کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور ایسی قربانی کے جسے اللہ سبحانہ و تعالی قبول فرما لے اور یہ ہماری بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔